السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم CS625 پروفیشنل پریکٹسز کی بات کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس ویک نمبر 2 ہے جس میں ہم کچھ ٹاپک کور کریں گے, جس میں انٹروڈکشن, IE کوڈ آف ایتھکس, ACM کوڈ آف ایتھکس, ڈفرینٹ سینیریو آ جائیں گے, سائبر ایتھکس آ جائیں گے. لا کیا ہوتے ہیں؟ لا ہمارے پاس ہوتے ہیں رولز دیٹ مینڈیٹ اور پروہبٹ سرٹین بیہیویئر ان اے سوسائٹی. مطلب ایک خاص بیہیویئر رکھتے ہیں ایسے اصولز جو یا تو منع کیے گئے ہوں, ممنوع کیے گئے ہوں, یا پھر امپلائی ہو اس بیہیویئر میں. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لا کہیں گے. مورل ویلیوز ہوتے ہیں جو فکسڈ ہوتی ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ فکسڈ ہوتی ہیں یا تو کسی خاص گروپ میں, یعنی ہمارے پاس آتا ہے رسم و رواج. رسم و رواج میں آ جاتے کہ یہ فکسڈ ہے. مورل ایٹیٹیوڈ ہماری کیا ہے؟ فکسڈ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. جیسے فرض کر لیتے ہیں ہماری یہ مطلب عید جو آتی ہے, عید الفطر, عید الاضحیٰ, کہ ہم نے نئے کپڑے پہنے تو وہ مسٹ ہے کہ نئے کپڑے پہنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری جاتی ہے مورل ویلیوز میں. ایتھکس کہتے ہیں ڈیفائن سوشلی ایکسیپٹیبل بیہیویئر, جو سوشلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے بیہیویئر کو, اس کو کہتے ہیں ایتھکس ہے. یعنی ہمارے پاس اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے کہ نا اس میں انسانیت نہیں ہے. ہم یہ کہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم کہ اس میں انسانیت نہیں ہے. تو انسانیت کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ اس میں کوئی قانون تو نہیں ہوتا, نہ ہی وہ فکس ویلیو ہے, بلکہ ایتھکس کا مطلب ہے کہ نا مطلب غلط برتاؤ کرنا, کسی کے ساتھ غلط برتاؤ نہ کرنا. تو ہمارے پاس ایتھکس آ جاتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ غلط برتاؤ کریں گے, ٹھیک ہے, اور جو ہمارے سوشلی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, کسی کا حق کھائیں گے یا کچھ بھی کریں گے تو وہ سوشلی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے, غلط بات ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. تو وہی ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ ایتھکس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جسے ہم ضمیر بھی بولتے ہیں کہ ضمیر اس کے اندر زندہ ہے کہ مر گیا, تو اس کو ہم وہی ضمیر کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ایتھکس میں ہی آتا ہے. جو کوڈ آف ایتھکس ہے اگر ہم کسی آرگنائزیشن پر اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس کون سی آتی ہیں کہ تو کیا رزلٹ آتے ہیں؟ افیکٹو پازیٹیو ججمنٹ آتی ہے, مطلب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی. دوسری یہ کہ نا امپلائر سے کام کرتے ہیں, پھر اس کے بدلاؤ سوسائٹی کا خیال رکھتے ہیں, کہ سوسائٹی کے قانون کا خیال رکھتے ہیں. پھر ایسی آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ٹو ڈیولپ, کہ ایسے قانون بناتی ہے وہ کہ ڈزمنٹ تاکہ ان کو ڈیولپ تیار کریں, پھر ڈزمنٹ پھیلائے اور ان کے ساتھ اینڈ انفورسز پالیسیز اور ان کو نافذ کریں آرگنائزیشن پر. پھر آ جاتے ہیں کوڈ آف ایتھکس گولز کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس 9 ڈفرینٹ کیسز ہیں جس میں ہمارے پاس پریزنٹیشن یا میکنگ ڈسکشن ہونا ضروری ہے, جس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی, پرائیویسی, کانفیڈینشلی, پروفیشنل کوالٹی, فیئرنیس اینڈ ڈسکریمنیشن, لیبلٹی, سافٹ ویئر رسک, کانفلکٹ آف انٹرسٹ اینڈ ان آتھرائزڈ ایکسیس ٹو کمپیوٹر سسٹم. انٹلیکچوئل پراپرٹی ایسی پراپرٹی مطلب جس میں عقل مندی سے کوئی کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, عقل مندی سے کام کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس ڈالرز کا سائن ہوتا ہے, یا پھر ہمارے پاس ایک شاپنگ, جو ہمارے پاس سائن ہوتے ہیں نا سمبلس کی شکل میں, جو ہم اپنی انٹیلیجنس سے بناتے ہیں, وہ ہمارے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹیز آتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہاں پر ہمارے پاس مطلب ہے کہ نا دانش مروانا. ٹھیک ہے, پرائیویسی آ جاتی ہے. پھر اس پہ کانفیڈینشلی آ جاتے ہیں. کانفیڈینشلی کا مطلب ہے کسی کی رازداری رکھنا, اس کو ظاہر نہ کرنا. پروفیشنل کوالٹی آ جاتی ہے جس میں ہمارے پاس پروفیشنز میں نالج شامل ہو, ایموشن شامل ہو, یہ ہمارے پاس پروفیشنل کوالٹی. فیئرنیس اور ڈسکریمنیشن, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. پھر لیبلٹی میں بھی یہی آتا ہے کہ ایک لیگلی کسی کام کو کرنا. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر رسک, سافٹ ویئر کے خطرات پہ بات چیت کرنا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کہ لوگوں کا انٹرسٹ تبدیل ہو جانا. ان آتھرائز ایکسیس ٹو کمپیوٹر سسٹم, کہ کمپیوٹر سسٹم کا کہ ان آتھرائز استعمال نہ کرنا, غلط استعمال نہ کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس 9 کیسز تھے ڈفرینٹ, جس میں ہمارے پاس ڈسکشن میکنگ ضروری ہوتے ہے اور پریزنٹیشن دینا ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں IEEE کوڈ آف ایتھکس کے. ہمارے پاس آتے ہیں ایکشنز میں آتا ہے پبلک اینڈ کلائنٹ اینڈ امپلائر, مطلب جو ہمارا سافٹ ویئر انجینئر اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اسے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پبلک ہمارے پاس ہے ہماری عوام, اس کے انٹرسٹ کو کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو چیز بنا رہا ہے وہ ہماری پبلک ایکسیپٹ کرے گی بھی کہ نہیں کرے گی. اور پھر دوسرا ہمارے پاس ہے کلائنٹ اینڈ امپلائر, کہ اس کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو آپ کا کلائنٹ جو آپ سے چیز کی توقع کر رہا ہے, یا پھر آپ کیا وہ اپنا انٹرسٹ اس چیز میں دکھا رہا ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمیں دونوں باتوں کا خیال کہ میں اپنی پبلک کو بھی لے کے چلنا اور کلائنٹ کو بھی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس آگے ایکشن میں. پروڈکٹ کیا ہوتی ہے؟ پروڈکٹ ہوتی ہے کہ نا ہم نے جو چیز بنائی ہے نا اس میں ہائیسٹ پروفیشنل اسٹینڈرڈز ہونا چاہیے. اس کو جو ہمارا میٹ کرے وہ ہائیسٹ پروفیشنل اسٹینڈرڈ ہو.
کہ اس کی پروڈکٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہو. ٹھیک ہے. ہیرارکی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہیرارکی کا مطلب ہوتا ہے درجے. ججمنٹ اور مینجمنٹ کہ سافٹ ویئر انجینئر شیل دا مینٹین دا انٹیگریٹی اپنی اینڈ انڈیپینڈنٹ دا پروفیشنل ججمنٹ، مطلب اپنی جو پروفیشن ہے پروفیشنل اس کی عزت اور وقار کا دھیان رکھے اور اپنی انڈیپینڈنسی مطلب آزادانہ طور پر ورک کرے، کوئی غلط کام نہ کرے. ٹھیک ہے. مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کہ اپنے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرے، بنائے اور اس کو مینٹین کر کے رکھے. ٹھیک ہے. پیئرز آ جاتے ہیں جس میں پروفیشنز آ جاتے ہیں، پروفیشن اور کلیگ آ جاتے ہیں. کلیگ کہ جو پروفیشن ہے وہ اپنے پروفیشن میں اس کی وہی سیم کہ نا اس کی اپنے پروفیشن کی عزت کرے، اس کی عزت اور اس کی ریپوٹیشن میں عزت اور وقار میں کبھی بھی زیر نہ آنے دے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگر کلیگ کو ہمیشہ سپورٹیو کرے، مطلب سپورٹ کرے اس کو ہمیشہ. ٹھیک ہے. کلیگ کے ساتھ ہمیشہ سپورٹیو رہے. پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس سیلف کے مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر انجینئر کو لائف لانگ لرننگ کرتا ہے، مطلب سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مطلب ایک خاص اس کی پڑھائی ہوتی ہے، پھر وہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کیا کچھ پریکٹسز کرتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پریکٹس کرتے ہیں. لیکن یہ جو شیل پروموٹ کرے ایتھیٹیکل اپروچ ٹو پریکٹس دا پروفیشن اپنے پروفیشنس میں، مطلب یہ کہ نا ہمارے پاس جو ہے نا سیلف کا مطلب ہے کہ وہ اپنی پریکٹسز کو اس کو مزید اضافہ کرتا رہے. ٹھیک ہے. اس میں مزید اضافہ کرے اور اپنے پروفیشنس کی مطلب اپروچ کو بڑھائے، ایتھیٹیکل اپروچ کو بڑھائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس کے پروفیشن کا. پرنسپل آف ٹرپل آئی کوڈ آف ایتھکس یہ ہمارے پاس وہی ہے جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ پرنسپل کہلاتا ہے، جس میں پبلک انٹرسٹ کا خیال رکھے، کلائنٹ اور امپلائر کا خیال رکھے، کوالٹی پروڈکٹ کے اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کا خیال رکھے، مینٹین انڈیپینڈنٹ ججمنٹ کہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ججمنٹ کرے، مطلب اپنے جو سافٹ ویئر بنا رہا ہے وہ کسی کے دباؤ میں آ کے غلط سافٹ ویئر نہ بنائے. مینیج ایتھیٹیکلی کا خیال رکھے. ایتھیٹیکلی مطلب ایتھکس کا خیال رکھے، ہمیشہ اپنی وقار اور اپنی عزت اور وقار اپنی پروفیشن کی قائم رکھے، ہمیں حفاظت کرے اپنے پروفیشن کی عزت کی. ٹھیک ہے. سپورٹ کولیگ کو سپورٹ کرے اور پریوز لائف لانگ لرننگ اور ہمیشہ اپنی لرننگ کو بڑھاتا رہے، اپنی پریکٹسز کو بڑھاتا رہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ACM کوڈ آف ایتھکس. ACM ہوتا ہے ہمارے پاس ایسوسیشن کمپیوٹنگ مشینری کہ اگر جنرل ماڈل امپریٹیوز ہے یہاں پہ کہ آئی ول میں کروں گا، تو اس میں کہ ہمارے پاس کہتے ہیں ہیومن ول بیگن کہ ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کا سوچوں گا. اوائڈ دا ہارم ٹو ادرس دوسروں کو نقصان سے بچانا. ٹھیک ہے. کہ کوئی ایسی سافٹ ویئر نہ بنا جس سے دوسروں کا نقصان ہو. ہمیشہ اپنی پروفیشن کے لیے بھی آنیسٹ اور ٹرسٹ وردی رہنا. پھر ہے بی فیئر اینڈ ٹیکن ایکشن ناٹ ڈسکریمنیٹ. یہ سارے جو ہے نا یہ وہی پوائنٹ ہے کہ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ہمیشہ اپنے پروفیشن کے ساتھ آنیسٹ رہنا. پھر اس کے بعد سوسائٹی میں جو ہے اچھا کام کرنا. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ دوسروں کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کرنا اور آنر کانفیڈینشلی اور کوئی راز بھی ہو تو اس کو کی بھی حفاظت کرنا. تو اسی طرح یہ بھی کمپیوٹنگ پروفیشن ہے، اس میں بھی سیم وہی ہے، وہی کانسیپٹ بار بار آ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے. کہ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کا بہت دھیان رکھنا. یہ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں اپ ہولڈ دا پروموٹ دا پرنسپل آف دس کوڈ. یہ جو کوڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہمیشہ پروموٹ کرنا کہ اپنی ایتھکس کا خیال رکھیں، اپنی جو پروفیشن ہے اس کی عزت کا خیال رکھیں. پھر اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو اچھی کوالٹی بنائیں، اس کو مینیج اچھی طرح سے کریں. ٹھیک ہے. اپنی جو ڈیڈ لائن ہے اس تک کام کریں. یہ سب ہمارے پاس ACM میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے ٹریٹ وائلیشن. اگر کسی بھی ایک کوڈ کے ہمارے پاس وائلیشن ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ وہ ہمارے پاس ACM ممبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس یہ تین کیسز ہیں. ایک کیس ہے علی کا، یہ 4 ہیں آئی تھنک 4 کیسز ہیں. ٹھیک ہے. جس میں ہمارے پاس آتا ہے علی ایک ڈیٹا بیس پروگرامر ہے. ٹھیک ہے. اس کے کمپنی میں نا اس نے کیا کیا، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ نا علی ایک ڈیٹا بیس پروگرامر ہے اور نا اس نے نا اس کی جو مینیجر ہے اس نے کہا ہے کہ نا ہم نا یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ جلد ہی بنا کے دے دیں گے. لیکن اس نے کیا کیا کہ نا اس نے نا دوسری کمپنی کا کوڈ لیا ہے اپنی کسی
کو ورکر سے، ٹھیک ہے، اسے لے کے نا اس نے نا یوز کر کے نہ ہی اسے ڈاکومنٹیشن میں ڈالا کہ بلکہ اس میں فیچرز ایڈ کر دیے، ٹھیک ہے، فیچرز بھی ایڈ کر دیے، اور جس سے لیا تھا اس کی ڈاکومنٹیشن میں بھی اس نے نہیں ڈالا. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ علی نے صحیح کیا کہ غلط کیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے فیلیئرس ٹو گیو دا کریڈٹ فار اندر ورک، مطلب یہ غلط کیا اس نے کہ نا اپنا دوسرے کا ورک، مطلب دوسرے کے کوڈ کو لے کے اس نے اپنے اس میں اپنے سافٹ ویئر میں ڈالا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس نے فیچرس جو ڈالے تھے یہ غلط کیا اس نے. اور نہ ہی اس نے یہ بھی نہیں کیا کہ اس میں ڈاکومنٹیشن میں وہ ڈال دیتا کہ میں نے یہ فیچرز میں نے یہ جو کوڈ تھا میں نے وہاں سے لیا، یہ بھی نہیں کیا. یہ اس نے کیا کیا ہمارے، یہ غلط کیا، یہ ہمارے پاس ایتھکس کی خلاف ورزی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ایتھکس کی خلاف ورزی کی اس نے انٹلیکچوئل پراپرٹیز کی. اب ہمارے پاس دوسرا آتا ہے کہ دوسرا سینیریو ہے کہ عائشہ ایک کمپنی میں، عائشہ ایک سیکیورٹی سسٹم کے لیے ہائر کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اس میں نا اس بندے نے کہا، جو مطلب کلائنٹ نے بولا اسے کہ نا مجھے نا سیکیورٹی سسٹم چاہیے. تو پہلے وہ تو اچھا مانگ رہا تھا، لیکن بعد میں اسے پتہ چلا کہ اچھے میں بہت زیادہ پیسہ لگنے والا ہے. تو پھر اس نے عائشہ سے کہا کہ نا میں نا مطلب اس نے نا مطلب ایسی رینڈم سی انفارمیشن سے اکٹھی کرنا شروع کر دی تاکہ مطلب بس ایک نام ہو جائے کہ سیکورٹی سسٹم بن گیا. لیکن عائشہ کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں کہ وہ جانتی ہے کہ جب کہ جو سسٹم ہے اس نے وہ خطرات بتاتی ہے دوسروں کو کہ نا مجھے یہ اس میں جو سیکورٹی سسٹم ہے نا اس میں یہ خطرہ آئے گا کہ نا آپ کوئی بھی بندہ آ کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا ڈیٹا کہاں پہ ایکسیس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خطرناک ہے، جبکہ ہماری کمپنی کو چاہیے کہ ہم اپنے امپلائر کی پرائیویسی کی حفاظت کریں. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نا کیا عائشہ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو انکار کر دینا چاہیے. تو بے شک اس کو انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پرائیویسی کے خلاف ہے کہ جو کمپنی ہے وہ ایسا سیکورٹی سسٹم بنا رہی ہے جس سے امپلائر کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی، ٹھیک ہے. تیسرا سینیریو ہمارے پاس ہے کہ ایک کانٹریکٹر ہے، ٹھیک ہے، جس میں نا اس میں کوالیفیکیشن اپیئر کی جاتی ہیں، جس میں نا وہ رنگ گورے اور کالے کی بنا پر وہ جابس کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو کنٹریکٹر وہ ڈٹرمائن کرتا ہے اس ریکوائرمنٹ کو، وہ کہتا ہے نہیں بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی ہمارے پاس کس کے کرتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس ایتھکس کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے. علی نے ایتھکس کا خیال نہیں رکھا تھا، اس نے نہ ہی کریڈٹ دیا کسی کو اور نہ ہی کچھ کیا، تو وہ غلط کام کیا ہے. جبکہ عائشہ نے اور کنٹریکٹر نے یہ دونوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ یہ جو ہمارے پاس ہے غلط چیز ہے کہ نا مطلب ہم دوسروں کی پرائیویسی کا دھیان رکھیں. اور یہ کنٹریکٹر نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ نا نہیں، ہمیں سب کو برابر ہی منصفانہ ہی جاب دینی چاہیے، کہ چاہے وہ کوئی رنگ کا سانولا ہے یا رنگ کا گورا ہے تو اس کو برابر ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے پاس چوتھا سینیریو آتا ہے، اس میں ہمارے پاس ہے اس چوتھے کیس میں آتا ہے کہ ایک سافٹ ویئر کمپنی ڈیولپمنٹ میں ہے اور نہ اس نے ایک پیکج ریلیز کیا، اس میں کچھ کیڑے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے جو ہیڈ ہے نا اس کو پتہ ہے کہ یہ جو اگر یہ پیکج ہمارے اس میں آ گیا نا، مطلب ہماری اس میں آ گیا، مارکیٹ میں آ گیا، تو یہ بہت زیادہ نا پیسہ کمائے گا، ٹھیک ہے. تو اس نے نا اس میں اسے پتا تھا کہ اس میں نقص بھی ہیں، اس میں کیڑے بھی ہیں، لیکن اس نے کیا کیا، اس کو جانتے بوجھتے نا اس کے ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی. تو لوگوں نے نا پھر اس پہ نا پیسہ لگانا شروع کر دیا، مطلب اسے خریدا. اور پھر اس کے بعد نا اس پہ نا کچھ لوگوں نے غلط گوشے مطلب جمع کروا دیے، جس کی وجہ سے کینیڈا میں ان پہ وہ لگ گیا، ٹیکس لگ گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے جرمانہ بھرا. تو اس جو کیس تھا، اس کیس کے سارے سینیریو میں مطلب کیا کہ یہ وہ جانتا تھا نا، سافٹ ویئر کمپنی کا جو ہیڈ تھا وہ جانتا تھا کہ یہ مطلب ہم جو پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو اس نے بھی اپنے رولز کا خیال نہیں رکھا. تو یہ ہمارے پاس بھی وائلیشن آتی ہے کہ اس نے بھی اپنے پرنسپلز یا اپنے خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے 2.5 واز وائلیٹڈ پرنسپل کو اس نے مطلب اس نے 2.5 پرنسپل کو وائلیٹ کیا. تو یہ 4 سینیریو تھے جس میں سے 2 نے اچھے کام کیے اور 2 نے برے کام کیے. جس میں اس نے بھی برا کام کیا، اس نے بھی لوگوں کو نہیں بتایا، صرف ایک پیسے کے گھر سے لوگوں کو غلط پیکج دیا. جبکہ عائشہ اور کنٹریکٹر نے صحیح کام کیا، انہوں نے دوسروں کے پرائیویسی کا دھیان رکھا، ٹھیک ہے.
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تب تک کے لیے اللہ حافظ. امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا.